بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئے کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، آج کے سبق کے اندر ہم یہود اور وہ مسلمان جن کے دلوں میں نفاق تھا اور انہوں نے بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کا ایک طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس پر تنبیہ بھی فرما رہے ہیں، اور ان کی یہ علامت جو ہے مسلمانوں پر عیاں کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے جب اس طریقے کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ یہ لوگ جب کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تو ایسا فیصلہ جن میں ان کو یہ محسوس ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، تو وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے، اور اگر کبھی یہ محسوس ہوتا کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا تو وہ فیصلہ کروانے کے لیے یہودیوں کے پاس چلے جاتے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور سبق کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو یزعمون جو یہ گمان کرتے ہیں انہم کہ وہ لوگ آمنو ایمان لے آئے ہیں بما انزل الیک اس پر جو آپ پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک اور اس سے پہلے جو آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ان پر بھی ایمان لے آئے، یہ ان کا خیال ہے۔ تو آپ نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کا یہ خیال ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ چاہتے ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ فیصلے کے لیے معاملے کو لے جائیں، الی الطاغوت شیطان کے پاس، وقد امروا ان یکفروا بہ جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بہ کہ وہ اس طاغوت کا، اس شیطان کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے، ضَلَالًا بَعِيدًا دور کی گمراہی میں، یعنی ان کو مبتلا کرے کسی دور کی گمراہی میں کہ وہاں سے ان کو کبھی راستہ، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ مل نہ سکے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب کہا جائے ان سے تعالوا کہ تم آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اس چیز پر آ جاؤ جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا تو آپ دیکھو گے منافقین کو کہ وہ اعراض کر رہے ہیں آپ سے، آپ کی طرف آنے سے رک رہے ہیں۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا پس ان کا کیا حال ہوگا؟ اذا اصابتهم مصیبہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے گی، بما قدمت ایدیہم بوجہ اس کے جو ان کے اعمال ہوں گے، یعنی جو ان کے ہاتھوں نے کیا ہوگا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے جو ان پر مصیبت آئے گی، ثم جاؤک پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس، یحلفون اور قسمیں کھا رہے ہوں گے، تو بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر مصیبت آئے گی اور ان کے اعمال کی شامت کی وجہ سے، اور پھر یہ حلف اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، خدا کی قسم ہم نے تو ارادہ کیا تھا صرف اور صرف نیکی کا، و توفیقا اور یہ کہ دو چیزوں کو جمع کرنے۔
اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ جو ہے ان کی اس بات سے اعراض کیجئے، وَعِظْهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ، اور آپ ان سے کہیے، فی انفسہم، ان کے اپنے بارے میں، ان سے متعلق، فی انفسہم قولا بلیغا، ان سے جو ہے وہ آپ ایسی بات کیجئے جو جلد اثر کرنے والی ہو ان پر۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس لیے کہ اطاعت کی جائے اس کی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب یہاں اللہ رب العزت یہ منظر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ منافق لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا تو اگر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور معافی مانگ لیتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگ لیتے، ان کے لیے استغفار کرتے، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لیکن نہیں، وربك، اور تمہارے رب کی قسم، لا يؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، یعنی ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ فیصلہ آپ سے کروائیں، فیما شجر بینہم، جو کوئی بھی ان کے درمیان اختلاف ہو اس کے اندر یہ فیصلہ آپ سے کروائیں، اور یہ نہیں کہ صرف فیصلہ آپ سے کروائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر ان کے دلوں کے اندر کوئی کسی قسم کی ملامت یا کوئی حرج بھی نہ ہو، یار ہم تو ان سے فیصلہ کروانا نہیں تھا، ہم نے فیصلہ وہاں سے کروانا تھا، تو کوئی ان کے دل میں ایسا چون و چرا بھی نہ ہو، مما قضیت، اس بارے میں جو آپ نے فیصلہ فرمایا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر لیں، تو اس وقت تک ان کا ایمان مکمل نہیں، یہ جو ایمان کے دعوے کرتے پھر رہے ہیں نا، تو ان دعووں کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت یہودیوں کے ہاں جو ایک رائج طریقہ تھا توبہ کا، اس کو بیان کر رہے ہیں، جو اللہ رب العزت نے ان کو بتایا تھا کہ بھئی تم جو ہے تمہاری توبہ تب قبول ہے جب تم اپنے آپ کو قتل کر دو، یہ پیچھے گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم فرض کر دیتے علیہم، ان پر، ان کہ اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے شہروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو کوئی نہ کرتا ان میں سے مگر یہ کہ چند ایک، یعنی ہم نے جو توبہ کا طریقہ بتا دیا ان کو، منافقین کو، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے استغفار فرمائیں، ہمارے لیے توبہ مانگیں، اور خود بھی توبہ کرتے، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرما لیتے، جیسا اوپر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور آ جاتے آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے
معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے توبہ کی اور معافی مانگتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ لوگ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو یہ جو طریقہ ہم نے بتایا ہے ان کو، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ہم نے تو پہلی امتوں میں یہ طریقہ بتایا تھا کہ بھئی اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنے شہروں سے نکل جاؤ۔ تو اگر توبہ کا یہ طریقہ بتایا ہوتا تو یہ تو ان میں سے کرتے ہی کوئی نہ، ہم نے تو ان کو طریقہ ہی بہت آسان بتایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ کر گزرتے ما یوعظون بِهِ، جس کی ان کو نصیحت کی گئی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا۔ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اور ان کے لیے زیادہ بہتر تھا ثابت قدمی کے اعتبار سے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ اس طریقے سے کر گزرتے تو ہم ان کو عطا فرماتے من لدنا، ہمارے پاس سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم انہیں ہدایت کے راستے پر، جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس پر چلا دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے ہیں، من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے والوں میں سے، والصالحین، اور نیکوکار لوگوں میں سے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور بہت ہی اچھا ہے ان کا ساتھ، ان لوگوں کا ساتھ جس کو مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے۔ یہ تو وہ رفاقت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے اعتبار سے، دوست بنائے جانے کے اعتبار سے، کسی راستے میں ساتھ چلنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ لوگ اچھے ہیں، پڑوس کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں، رشتہ داری کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی مہربانی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت علم رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں جو کچھ ہے وہ بہت ہے۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔